الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم، بھائیوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر انسان کو پیدا کیا. انسان کو جب اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پیدا کیا، حضرت آدم علیہ السلام سے پوری دنیا کے اندر انسانوں کا وجود ہوا. انسانوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے مختلف شکل کے لوگ بنائے. رنگوں کے اعتبار سے بھی ان کے رنگ ایک دوسرے سے مختلف ہیں. قد کے اعتبار سے بھی ان کا قد ایک دوسرے سے مختلف ہے. صلاحیتوں کے اعتبار سے بھی ایک دوسرے کی صلاحیتیں جدا اور مختلف ہیں. سوچ و فکر کے اعتبار سے لوگوں کی سوچ مختلف ہوا کرتی ہے. اور اللہ نے ہر انسان کے اندر کچھ چیزیں مشترک بنائی اور دنیا کے اندر بسنے والے تمام انسانوں کو بہت سی چیزیں مشترک عطا کی، سب کو یکساں عطا کی گئی. انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے 360 جوڑ رکھے ہیں. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ ہر انسان کے اندر 360 جوڑ رکھے گئے. ان جوڑوں میں کوئی لمبا ہے، کوئی چھوٹا ہے، کوئی ٹیڑھا ہے، کوئی سیدھا ہے، کوئی مضبوط ہے، کوئی کمزور ہے. ہر جوڑ کی انسان کو ضرورت ہے. انسانوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی نفسیات کے اعتبار سے بھی مختلف النوع انسان بنائے. جو چیزیں مشترک عطا کی تھی وہ 360 جوڑ کے اعتبار سے. جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مشترک دی تھی کہ انسان کے اندر اللہ نے کچھ ایسی چیزیں بھی رکھی ہیں کہ جو اللہ کی وجود پر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت پر دلالت کرتی. قرآن پاک میں حق تعالیٰ کا ارشاد ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اور تمہاری اپنی جان کے اندر اللہ کی نشانیاں ہیں، کیا تم اس پر غور و خوض نہیں کرتے؟ اللہ نے انسان کو جتنی بہترین شکل عطا کی ہے، دنیا کے اندر اس سے زیادہ خوبصورت کوئی مخلوق نہیں. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اس سے خوبصورت انسان سے خوبصورت کوئی نہیں ہو سکتا. خلق اللہ آدم علی صورتہ، حدیث میں آتا ہے کہ آدم کو اپنی شکل پر بنایا. اللہ کی شکل کیا ہے وہ تو ہم نہیں جانتے، وہ تو جب جنت میں جائیں گے تب اللہ کا دیدار ہوگا انشاءاللہ، اسی وقت معلوم ہوگا. لیکن حدیث میں فرمایا گیا کہ خلق اللہ آدم علی صورتہ، انسان کو جو شکل دی گئی اس کی شکل کی رونق، اس کی خوبصورتی اور اس کے اندر موجود صلاحیتوں کو بیان کرنا مقصود ہے. ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے مختلف دروازے رکھے. دیکھنے کے لیے 2 دروازے دیے، آنکھیں دی. سننے کے لیے 2 دروازے، 2 کان دیے اللہ تعالیٰ نے. اور 2 ہونٹ دیے، زبان دی ذائقے کو چکھنے کے لیے، گفتگو کی ادائیگی کے لیے، انسان کی معافی ضمیر کی ادائیگی کے لیے قوت گویائی عطا کی. چلنے کے لیے اللہ نے 2 پیر دیے. اپنے کام و کاج کرنے کے لیے اللہ نے 2 ہاتھ دیے. ان اعضاء کے اندر اللہ نے قوت و طاقت دی. جسم کے اندر موجود فضلات کو باہر نکالنے کے لیے 2 راستے اللہ نے بنائے. ایک سامنے کے راستے سے نجاست آتی، ایک پیچھے کے راستے سے نجاست آتی. یہ سب باتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بھی بیان کی.
अलम नजअल लहू आइनैन व लिसानन व शफतैन व हदैनाहु नजदैन। पूरी बात अल्लाह ने कुरान पाक के अंदर बयान की, अपने एहसानात को जिक्र किया और ये बातें पूरी की पूरी इंसान के अंदर अल्लाह ने रख दी। इंसान इन चीजों पर गौर करके अपने पैदा करने वाले मालिक के ताबे हो जाए। जिस मालिक ने उसको पैदा किया था उस मालिक का मुती और फरमाबरदार बन करके इस दुनिया के अंदर वो जिंदगी गुजारे। इसी जिस्म के अंदर अल्लाह ताला ने एक दिल बनाया इंसान का। अल्लाह के हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अला सुन लो, आगाह हो जाओ, इन्न फिल जसदी मुज़ग़ा, इंसान के जिस्म के अंदर एक गोश्त का टुकड़ा, लोथड़ा, इज़ा सलुहत सलुहल जसदु कुल्लु, जब वो गोश्त का टुकड़ा ठीक रहता है पूरा बदन ठीक रहता है। व इज़ा फसदत फसदल जसदु कुल्लु, जब वो बिगड़ जाता है पूरा जिस्म के अंदर बिगाड़ पैदा हो जाता है। अला वहियल क़ल्ब, सुन लो वो गोश्त का टुकड़ा क्या है? दिल है। इंसान के अंदर अल्लाह ने दिल रखा है, दिल के अंदर जाने वाली रगें, उसको खून पहुंचाने वाली रगें ठीक तरीके से काम कर रही है। इंसान सब कुछ कर रहा है, सब कुछ सोच उसके बराबर रहती है। जहां किसी रग के अंदर खून का दौरानिया मुतासिर होता है, इंसान अपना दिल पकड़ करके बैठ जाता है और फिर जो है उसको उसके जिस्म के अंदर इस टुकड़े के इस्लाह के लिए हार्ट स्पेशलिस्ट के पास ले जाया जाता है। फिर वो मुख्तलिफ मराहिल से गुजार करके उसका इलाज करता है। ये तमाम चीजें जो अल्लाह ने इंसान के अंदर रखी है, इंसान को गौर व खौज की दावत दे रही। पूरे जिस्म के अंदर हजारों हजार अल्लाह ताला ने जो है रगे रखी हैं। एक रग अपना काम करना छोड़ दे, उसके अंदर से खून का दौरानिया रुक जाए, इंसान आजिज और लाचार हो जाता है। इंसान को इन नेमतों को याद करके किस कदर अल्लाह का शुक्रगुजार होना चाहिए। थोड़ी सी बीमारी आ जाती है, इंसान परेशान हो जाता है, हजारों हजार नहीं लाखों रुपया खर्च कर देता है। अल्लाह ने इतनी ज्यादा नेमतें बगैर किसी तलब के और बगैर किसी जो है ख्वाहिश के हमको दी है, और ये नेमतें हम ऐसे गुजार रहे हैं सोच भी नहीं सकते। तनफ्फुस, सांस लेना, इंसान कितनी सांसें दिन में लेता है, कितनी सांसें दिन में छोड़ देता है, कभी हमने सोचा नहीं। सांस का निजाम मुतासिर हो जाता है, उसको ऑक्सीजन देना पड़ता है। बगैर ऑक्सीजन के इंसान जिंदा नहीं रह सकता। सिर्फ मेडिकल साइंस ये कह रहा है। दिन में कितना ऑक्सीजन फ्री में अल्लाह की तरफ से मिल रहा है। इस ऑक्सीजन के निजाम के अंदर कुछ तब्दीली आ जाती है, फिर वो अस्पताल में ले जा करके वहां पर जो है सिलेंडर लगा दिया जाता है निजाम तनफ्फुस को ठीक करने के लिए। दोस्तों और बुजुर्गों, इन सब के साथ अल्लाह ताला ने जो दिल रखा था, दिल को ताबे बनाया था इंसान के नफ्स के साथ। एक नफ्स भी एक चीज है इंसान के अंदर। ये नफ्स, ये असल चीज है जो इंसान को अच्छाइयों और बुराइयों की तरफ ले जाने वाली होती है। इंसान का अपना इरादा, इंसान की अपनी सोच और इंसान का अपना कस्द, सब इंसान को अल्लाह ताला ने इस सिलसिले में इख्तियार दिया, आजादी दी। बाहरी चीजें और नेमतें थी बाहर जिनसे इंसान एकसा फायदा उठा रहे थे, लेकिन जिस्म के अंदर ये तमाम चीजें जो अल्लाह ताला ने रखी हैं, ये सब जो है एक नफ्स के ताबे हैं। इंसान का नफ्स ये एक ऐसी चीज, एक ऐसा है जो इंसान को खैर की तरफ ले जाने वाला या शर की तरफ ले जाने वाला, अच्छाइयों की तरफ ले जाने वाला, बुराइयों की तरफ ले जाने वाला था। ये नफ्स कभी शैतान की इत्तिबा करने लगता है तो वो उसको गलत रास्ते पर ले जाता है, और जब वो अल्लाह और उसके रसूल की बताई हुई बातों के मुताबिक जिंदगी गुजारने लगता है, उसका ताबे बन जाता है, फिर वो उसको खैर की तरफ ले जाने वाला होता है। इस नफ्स के अंदर पूरी बातें रखी गई है और यही नफ्स है। इंसान का नफ्स अगर
اللہ کی مرضیات کے مطابق اس کا تابع بن جائے، انسان اپنے نفس کو اللہ کے حکم کا تابع کر لے تو وہ انسان کامیاب۔ اور اگر انسان نے اپنے نفس کو اپنی خواہش کا تابع بنایا وہ ناکام و نامراد ہے۔ افمن اتخذ الہہ ہوا، اس آدمی کی طرح جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا۔ اتخذ الہہ ہوا، اپنا معبود کس کو بنا لیا؟ اپنی خواہشات نفس کو۔ وہ جو اپنے نفس کا تابع بن گیا وہ انسان برباد ہے، ناکام ہے، نامراد۔ اور اگر اس نفس کو اس نے اللہ کے حکم کا تابع بنایا، ہماری سوچ وہی ہوگی جو اللہ کے شریعت کے مطابق ہو، ہمارا نفس وہی چاہے جو اللہ کی شریعت کے مطابق ہو، تو پھر تو انسان کامیاب ہے۔ اور یہی نفس انسان کو برائی کی طرف لے جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی، اللہ میں اپنے نفس کی برائی سے تجھ سے پناہ چاہتا ہوں، ومن شر الشیطان وشرکی، اور تجھ سے پناہ چاہتا ہوں شیطان کے شر سے اور اس کے شرک سے، اس کی برائیوں سے میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں۔ نفس انسان کا ہے، یہ نفس انسان کو اچھائی اور برائی کی طرف لے جانے والا ہے۔ اس نفس کو اللہ کے حکم کے تابع بنانا، اس نفس کو شریعت کے حکموں کے تابع بنانا، یہ مومن کا کمال ہے۔ مومن اپنے نفس کو اللہ کے حکم کا تابع بنا کر کے زندگی گزارتا ہے، شریعت کے حکموں کے تابع بن کر زندگی گزارتا ہے۔ ایسا نہیں کہ وہ اپنے نفس کے تابع دوسری چیزوں کو کر لے، نہیں، نفس اللہ کے حکم کا تابع ہو۔ انسان کا نفس برائی کی طرف سب سے زیادہ آمادہ کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبوں میں بھی دعا کیا کرتے تھے، پناہ مانگا کرتے تھے، من شرور انفسنا، اے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں اپنے نفسوں کے شر سے۔ انسان کا نفس اس کو شر کی طرف لے جائے گا، برائیوں کی طرف لے جائے گا، غلط کاموں کی طرف لے جائے گا، اس کو احساس بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا ہوا کرتی تھی کہ آپ اپنے نفس کے شر سے سب سے زیادہ پناہ مانگا کرتے تھے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کا قصہ قرآن پاک کے اندر نقل کیا گیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ مصر کے عزیز کی بیوی نے غلط کام کا ارادہ کیا، اور اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جب بچایا، اس عورت نے دیکھا کہ اب تو میری فضیحت ہونے والی ہے لوگوں کے سامنے، ان کو جیل میں ڈال دیا۔ پورا قصہ یوسف علیہ السلام کا قرآن پاک کے اندر سورہ یوسف کے اندر بیان کیا گیا۔ ان کو جیل میں ڈلوا دیا، مختلف قسم کی ان کو سزائیں دی۔ پھر ایک وقت وہ آیا اللہ کی طرف سے کہ یوسف علیہ السلام جیل سے ایسے رہا ہو رہے ہیں کہ بادشاہ وقت ان کو بلا رہا ہے، ایک خاص کام سے ان کو بلا رہا ہے۔ اللہ نے ان کو جو علم دیا تھا، اس علم کی وجہ سے جو وہ خواب کی تعبیر بیان کرتے تھے، بادشاہ کے خواب کی جب تعبیر بیان کی، بادشاہ خوش ہوا کہ ان کو لے آؤ۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے شرط رکھی، جو معاملہ ہوا تھا نا، جو بدنامی کی گئی تھی میری، اس کا پہلے معاملہ کر لو، اس کو پہلے حل کر لو۔ پھر اس کے بعد جب اس عورت نے کہا کہ مجھ سے ہی غلطی ہوئی تھی، یوسف پاک تھے، تب بھی اللہ کے نبی سیدنا یوسف علیہ السلام کیا فرما رہے؟ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، میں اپنے نفس کو بھی بری نہیں سمجھتا۔ الفاظ دیکھیے اللہ کے نبی کے، قرآن نے نقل کیے وہ الفاظ، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي، میں خود اپنے نفس کو بری نہیں سمجھتا۔ انسان کا نفس لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، اس کو برائیوں کی طرف لے جانے والا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں، ہمیں اپنے نفس کی طرف سب سے زیادہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے، اور اپنے نفس کے شر سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سے اپنے نفس کے شر سے، شیطان کے شر سے پناہ مانگنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہماری زندگی اللہ کے حکموں کے مطابق ہو، ہمارا نفس شریعت کے حکموں کے مطابق ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کی توفیق عطا فرمائے۔
ایمان کی سلامتی عطا فرمائے، ایمان پر اپنے وقت پر ہمیں خاتمہ نصیب فرمائے، آمین وآخر دعوانا۔